وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ صلاح اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں سے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ صلاح نے جواب دینے کی بجائے فروٹ رائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد وہ جب ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا، آپ نے بلوایا تھا؟ صلاح نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن؟ وہ گھبرائے۔ میری بہن کا نام انیتیا ہے پاپا۔ صلاح کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کرواؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، صلاح نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا، آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بات گرائے۔ وسیم کی بہن؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے، اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا، وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروایا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق؟ اس نے پرسکون لہجے میں اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پاپا، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک نہیں۔ پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ صلاح، ابھی ایکٹنگ بند کرو، مجھے بتا دو کہ وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچاؤں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار صلاح نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو صلاح، تمہاری اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کرواؤں گا اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ میری ٹائپ ہے، اس بار صلاح نے بلند آواز میں کہا۔ پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اسی ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی اور آ کر کہے گا اور پھر آپ مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے ہیں اور آتے ہی مجھ پر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صلاح تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے، پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا، میں نے اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، صلاح نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ صلاح چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔
کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو؟ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے، تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے اس سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ صلاح کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے، اس نے ابھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائیں گے؟ وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کی اور بہت سے ذرائع ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ واٹ؟ میں اسے وہاں سے لایا تھا اور وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سلار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی، میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے میں رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا، آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں یا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سلار کو دیکھ رہے تھے جبکہ وہ بڑے اطمینان انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا، آئی ایم سوری پاپا، مگر میں جانتا ہوں اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکنڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں اور وسیم یہ بات جانتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس دو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد گر رہا ہے، میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہے تھے۔ تم وہاں کسی بھی ایسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے اس کو اس بارے میں بتا دو، میں ابھی کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا، پھر اسے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے رکھ دی جس سے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اطمینان سے انداز میں وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لے کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سلار، میں نے ثنیا کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے۔ اکمل نے اسے بتایا وہ ثنیا کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں جو کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر، اکمل نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہے، ثنیا نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں ثنیا کے لیے لکھوا رہا ہوں، اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتہ، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں طرف لون ہے، میری گاڑی کا رنگ سرخ تھا، اسپورٹس کار اور نمبر، وہ اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے تھے، اس نے سفید شلوار قمیض، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ رستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سلار نے نام بتایا، صرف سروس اسٹیشن اور ہوٹل۔ وہ دھند کی وجہ سے صحیح طرح نہیں دیکھ سکی۔ سلار یکے بعد دیگر ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا، سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کروانے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کمرے کی تفصیلات، انہوں نے کیا کھایا تھا، سلار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوائی تھیں۔ اس نے اپنے گھر کے پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا تھا۔ ثنیا سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے، اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا، اپنے کچھ سوچوں میں
سوچیں سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ ثنیہ، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین احمد سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سکندر عثمان کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لیے قابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا، حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے گاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوڑتے ہی سالار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں، وہ بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس کی بات پر قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا تھا۔ وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے، اسے جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی، وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا تھا، اور اس ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم مبین احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں، اس تو کے بارے میں نے سوچا نہیں۔ حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سالار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے، میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے پہنچنے پر وہ انہیں میرا غلط حلیہ بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور انہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں۔ حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی میں ان کی پہنچ سے دور رہوں گا، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گی، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر و مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تم تک نہ ہی آئے، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ میں تمہیں بتا دوں، سالار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے محل وقوع اور حدود اربع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بس چلی گئی۔ عجیب بے وقوف ہو، کم از کم تم تو اس سے اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی، سالار نے دانستانہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب اس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، حسن صاحب، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فیصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا، سالار صاحب، حسن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے۔ حسن بھی قدرے جھلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو آئے گا تم کہہ دو گے، سالار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آیا۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، اب منہ بند کر لو، فضول بحث مت کرو، اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گرے مردے اکھاڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کو اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے بھی وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ہاں، اور سالہ مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا۔
میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بہت بعد کی بات ہے۔ میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہی مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا۔ ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی بڑی امبیرسنگ صورتحال میں دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں پھر وہی دورہ پڑنے لگے گا، وہی نصیحتیں، وہی پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کے تیور اور بل بہت نمایاں تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا، مائی فوٹ۔ کبھی میرے خاندان، ان کی پچھلی 7 نسلوں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا تھا، اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی ہے؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا پھرتا ہے، کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے تھی انہیں۔ طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لایا تھا۔ چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، جاتے ضرور دیکھا تھا، ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے۔ انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے، نہ ہی جاتے دیکھا ہے، سکندر نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم جانتی ہو۔ تم صرف یہ دعا کرو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، سکندر عثمان نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا ہو تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ساری رات نہیں سو سکے۔ سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے درشتی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم خود کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو، سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج چلے جانا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال تک نہیں ملی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں بتایا نہیں؟ سالار نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں، سنیا نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کے لہجے میں سنیا کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی۔ مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو۔ سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا، میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا، سوری، میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں اس سے کہا۔ کم از کم آج تو مجھے جانے دیں، آج مجھے بہت سے ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سالار یکدم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا۔
تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا آپ مجھے اس طرح۔ سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑاتا رہا مگر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نکلنے نہیں دیں گے، مگر اسے بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ثانیہ کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم مبین نے ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر ان تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا اور وہ گھر میں بند ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یک دم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے؟ سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے خاصے فراخ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بولو۔ وہ ہنوز اخبار میں منہمک تھے۔ ملازمہ کچھ دیر پریشان ہونے لگی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے اپنے شوہر سے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھر والوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو؟ بولو۔ سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ اس کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھیں۔ سکندر صاحب میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بیوی کے درمیان کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر خلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ اب امامہ بیوی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا کہ وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکے گا۔ تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا، ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ میں کام نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں وہ موبائل امامہ بیوی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بیوی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بیوی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا مگر انہوں نے نہیں بتایا، مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بیوی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درشت لہجے میں کہا۔ میں بہت خوف زدہ تھی صاحب جی۔ سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے۔ ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا۔ باقی اور کسی کو نہیں پہچانتی، ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر، ناصرہ نے جلدی سے کہا۔ ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتہ ہے؟ توبہ کریں جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی، میں نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں میں بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو
کہ تم کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا بلکہ میں ہاشم بن اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ کرنے میں تم نے کروایا ہے۔ تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم نے ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہی۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزر جائے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس بارے میں کچھ سنیں۔ ناسا گھبرا گئی مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور اس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس ڈٹائی، مہارت اور بےہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو سکا تھا، اور اگر ملازمہ انہیں یہ سب کچھ نہ بتاتی تو ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوتے، یہی سوچ کر سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی اور ہاشم بن احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے اس کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یکدم ختم ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں، پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر ان کا بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بے وقوف بننے کے بعد پہلی بار وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب سالار سکندر کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا ہے۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا ہے کہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی؟ کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو، طیبہ نے قد خفگی سے کہا۔ میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو۔ اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے سر ہی کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا، اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتی ہو ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھے ہوئے بولے، ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا تھا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب پہلے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ہاشم بن احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کیا ہے سالار نہیں کیا ہے، انہوں نے تو FIR میں بھی اغوا کی درج کروائی ہے۔ طیبہ نئے سرے سے سلگنے لگی۔ جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے، نہ وہ ایسے کاموں میں پڑتا نہ اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں اس صورتحال سے کس طرح بچنا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا، پولیس یا ہاشم مبین کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے اگر ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا، ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑوں گا، وہ پھر جھوٹ بول دے گا، جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے
تنفر امیز لہجے میں کہا۔ بس چند ماہ میں اس کا BA مکمل ہو جائے، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم بن کی طرف سے جن اندیشوں کا میں شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی ماما کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس لڑکی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گی اس کی شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ شادی ماننے پر تیار نہیں تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا۔ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا پڑے گا، اور میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اسے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے اس بار مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آگ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔